کون سا تحفہ دیا؟ دنیا کا تحفہ نہیں دیا، زمین کا تحفہ نہیں دیا، جائیداد کا تحفہ نہیں دیا، روپیوں کا تحفہ نہیں دیا، پیسوں کا تحفہ نہیں دیا، کسی سونا نہیں دیا، چاندی نہیں دیا، بلکہ رب نے اپنے نبی کو عرش پر بلایا تو جو تحفہ دیا وہ تحفہ نماز کا تحفہ دیا۔ عرش پر بلایا تو تحفہ نماز کا ہے، زمین پر رہے تو تمام احکامات کو نازل کیا، لیکن واحد ایک ایسا تحفہ ہے جس تحفے کے لیے رب نے خود اپنے نبی کو عرش پر بلاتا ہے، عرش پر بلا کر کے عطا کی کرتا ہے۔ اس کی نماز کے مرتبہ کے لیے صرف یہی کافی تھی کہ جو چیز اعلیٰ جگہ پر، بلند جگہ پر، عرفہ جگہ پر عطا کی جاتی ہو اس کی شان بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا مقام بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے، ان کی وجود بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو چیز رب نے اعلیٰ جگہ عطا کیا ہے ہم اس چیز کو کتنا اعلی پیمانے پر ادا کر رہے ہیں، کتنا اعلی مقام تک پہنچا رہے ہیں، کیا ہم سے وہ چیز ادا ہو پا رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی ہے، اس چیز سے ہمارا جیون جو ہے کتنا آشنا ہے، اس چیز سے ہمارے جیون کے اندر کتنا سکھ ہے ہم سب جان رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا، ہمارے سوسائٹی کا اندازہ ہم سب کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ رب کعبہ کی قسم آج ہمارے گاؤں کے اندر 120 ہاؤسز ہیں، 120 گھر ہیں، لیکن مصلیوں کی تعداد دیکھی جائے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد دیکھی جائے، مسجد میں آنے والوں کی سنکھیا کاؤنٹنگ کیا جائے، مسجد میں آ کر کے سجدہ کرنے والوں کی تعداد کو گنا جائے، صرف 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں۔ کیا باقی گاؤں کے اندر لوگ نہیں ہیں، آدمیاں نہیں ہیں؟ کیا رب نے نماز کا حکم نازل کیا تھا، نبی کو عرش پر بلا کر صرف 5 لوگوں کے واسطے کیا تھا؟ کیا وہ نماز کا حکم صرف صحابہ کے لیے تھا؟ کیا وہ نماز کا حکم صرف اولیاء اکرام کے لیے تھا؟ کیا وہ نماز کا حکم صرف تابعین کے لیے تھا؟ کیا وہ نماز کا حکم صرف تبع تابعین کے لیے تھا؟ کیا وہ صرف نماز کا حکم حافظ قرآن کے لیے تھا؟ کیا وہ نماز کا حکم صرف مفتیوں کے لیے تھا؟ کیا وہ نماز کا حکم صرف مسجد کے اماموں کے لیے تھا؟ نہیں نہیں، یہ نماز کا حکم پوری امت کے لیے تھا۔ امت کا غریب ہے اس کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے، امیر ہے اس کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے، MBBS ڈاکٹر ہے اس کے لیے بھی اگر وہ مسلمان ہے تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر انجینئر ہے اس کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر پائلٹ ہے اس کے لیے بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر کسان ہے اس کسان کے اوپر بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ لیکن فرض ہونے کے باوجود جب نماز کا حکم غریبوں پر، امیروں پر، پڑھا لکھا پر، جاہل پر، ان پڑھ پر، جب سب کے لیے جس کا مسائل ایک ہو، جو ایک جا ہو، برابر ہو، ایک سب میں کھڑے ہو گئے ہو، محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا نماز، اس کے باوجود بھی آج ہماری مسجدیں سونی کی سونی پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری مسجدیں سونی کی سونی پڑی ہوئی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے، آقا فرماتے ہیں الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ آج نماز، نبی فرماتے ہیں کہ نماز نور ہے۔ آج مسلمانوں تم لوگ نور سے کتنا دور ہو؟ مسلمانوں، امت محمدیہ بتاؤ تو صحیح، کیا تم اس نور کو حاصل کر رہے ہو؟ کیا اس نور کے پیچھے دوڑ رہے ہو؟ نہیں نہیں، آج اس نور سے بالکل کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہو، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے اس نور کو چھوڑے ہوئے ہو، اپنے دنیا میں اتنا پھنسے کہ نبی کی حدیث یاد نہیں رہا، اتنا پھنسے کہ نبی کا طریقہ یاد نہیں رہا، اتنا پھنسے کہ نبی کی سنتیں ہمیں یاد نہیں رہا، دنیا میں اتنا گھسے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا ہم نے اس کو بھی بھلا کر رکھ دیا۔ وہ نبی جو فرماتے ہو الصلاۃ نور، کہ نماز کے اندر نور ہے، نماز کے اندر نور ہے، نماز روشنی ہے، نماز کے اندر چمک ہے، نماز کے اندر دمک ہے، نماز کے اندر روشنی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمارے سامنے 5 وقت اذانیں ہوتی ہے، مؤذن چیخ چیخ کر پکارتا ہے، لاؤڈ اسپیکر سے کان کے اندر آواز جاتی ہے، قوت سماویہ میں اذان کی صدائیں گونجتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی
الفلاح، آؤ نماز کے لیے آ جاؤ، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ آج ہم جو ہے نکڑ پر بیٹھ کر، چوراہے پر بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر نماز کے اوقات میں چائے کی چسکیاں لیتے ہیں، سگریٹ کی دمیں مارتے ہیں، بیڑیوں کی دمیں مارتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم مسلمانوں، کم